به قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہوں گی. ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم. حضرت صدیقہ نے خواتین کے مجمع میں یہ بات کہی. عورتیں، سب عورتیں حضرت عائشہ کے پاس جمع ہیں. ان خواتین کے مجمع میں یہ بات کہی کہ اپنے شوہروں پر دباؤ ڈالو، مرنا حکم دو. تم عورتیں شوہروں کو حکم دینے والی کون ہوتی ہے؟ یہاں حکم دینے کا مطلب ہے دباؤ ڈالو. اپنے شوہروں پر دباؤ ڈالو کہ وہ بڑا استنجا پانی سے کیا کریں. فرمایا کہ مجھے مردوں سے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مردوں سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ حضرات اپنے شوہروں پر دباؤ ڈالیں. اور یہ کہا کہ حضور پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھار پانی سفر میں کم ہے یا نہیں ہے تو صرف ڈھیلے پر بھی حضور نے اکتفا کیا ہے، لیکن حضور کی زندگی کا جو عام معمول تھا وہ پانی سے استنجا کرنے کا تھا. لہذا اپنے شوہروں سے کہو دباؤ ڈالو ان پر. ان عائشة قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وانس وابي هريرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم. يختارون نے کہ معنی مستحب سمجھتے ہیں. یختارون الاستنجاء بالماء، علماء کے نزدیک پانی سے استنجا کرنا مستحب ہے. وَإِن كَانَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ، اگرچہ تمام علماء کے نزدیک بالاجماع صرف پتھروں سے استنجا بھی کافی ہے، یعنی اس کے بعد نماز درست ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی علماء پانی سے استنجا کو مستحب سمجھتے ہیں. فَإِنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ. یہ سب جملوں کا ایک ہی مطلب ہے. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِي وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. یہ تقریباً اجماع ہے. موطا مالک پڑھو گے تو اس میں حضرت سعید ابن مسیب کا قول آئے گا کہ پانی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، پانی تو محترم چیز ہے. اور پہلے کہا تھا غیر محترم، پانی تو محترم چیز ہے، لہذا اس محترم چیز سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا جو موطا مالک میں آئے گا، مگر وہ ارشاد ان کے ساتھ گیا. اب پوری امت متفق ہے کہ پانی سے استنجا کرنا چاہیے، اولا اور مستحب یہ. اور یہ سو خیال کہ پانی تو محترم ہے، بے شک محترم ہے، اور دنیا میں ہر چیز محترم ہے. آخر محترم نہ ہوتا تو یہ لید گوبر یہ سارا جمع کیوں کرتے؟ یہ کسی کام کا ہے جبھی تو جمع کیا جاتا ہے. دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں احترام ہوتا ہے، لیکن دو کام جب سامنے ہو، اس کے احترام کا لحاظ کریں یا صفائی کا لحاظ کریں. اب ایسے وقت میں ترجیح دیں گے صفائی کے معاملے میں. میں اس سے بڑی مثال دوں. ایک آدمی کے پاس میں دو شکلیں ہیں، یا تو ڈھیلے سے بڑا استنجا کرے، یا اس کے ساتھ یا اس صرف زمزم ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، صرف زمزم ہے. زمزم متبرک ہے، لیکن ایسی صورت میں زمزم سے بھی استنجا کرے گا، اس لیے کہ صرف ڈھیلے سے استنجا کرنے سے اہم صفائی ہے. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. لا الہ الا اللہ. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة الرجل لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ترجمہ: نہیں کافی ہوتی آدمی کی نماز یہاں تک کہ سیدھا کرے وہ اپنی پیٹھ کو رکوع میں اور سجدوں میں. نہیں کافی ہوتی آدمی کی نماز یہاں تک کہ سیدھا کرے وہ اپنی پیٹھ کو رکوع میں اور سجدوں میں. اس کا ایک مطلب تو غلط سمجھا یہ جاتا ہے کہ حدیث شریف کا تعلق قومے اور جلسے سے ہے، قومے اور جلسے سے نہیں. لفظوں کا ترجمہ میں نے کی، پہلے سے دماغ میں یہ صاف کرو. حدیث شریف کا تعلق قومے جلسے سے نہیں ہے. قومے جلسے کے بارے میں دوسری روایت ہے. اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ رکوع میں جا کر کے بالکل پیٹھ سیدھی کر کے ٹھہرے، سجدے میں پہنچ کر کے پیٹھ سیدھی کر کے سجدے میں پڑا رہے تھوڑی دیر، رکوع میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہے، سجدے میں تھوڑی دیر پڑا رہے تو نماز ہوگی. اور گیا اور کھڑا ہو، سجدے میں سر رکھا اور اٹھایا. یہ تو اٹھک بیٹھک ہوئی، ڈن پی لے، جمناسٹک ہوئی، کھیل تماشا ہوا. رکوع سجود اللہ کی تعظیم کے لیے ہے. تعظیم کب ہے؟ جب آپ رکوع میں پڑے رہے تھوڑی دیر، صحیح طریقے پر ہو کر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے تو تعظیم ہوئی. سجدے میں پہنچ کر تھوڑی دیر وہاں پڑے رہے پیٹھ سیدھی کر کے تو تعظیم ہوئی. اور کفایت نہیں کرتا، کافی نہیں ہوتا کا مطلب وہ ہے جو ایک طالب علم کو 2 روٹی کافی نہیں ہوئی. یاد ہے؟ نہیں یاد. پہلے پیشاوری طالب علم ہوتے تھے، موٹے اٹے کٹے، لمبے تڑنگے. تو ایک پیشاوری طالب علم نے درخواست دی ناظم تعلیمات کے یہاں. اس وقت ناظم تعلیمات تھے حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ. اس نے درخواست دی کہ حضرت میرے لیے 2 روٹی کافی نہیں ہوتی. تو حضرت کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن مدرسے کی 2 روٹی تو کھانا مشکل ہے، اور پھر حضرت تو شاید آپ ہی کھاتے ہوں. تو حضرت کو بڑی حیرت ہوئی کہ مولوی صاحب جلدی جلدی بولتے رہے، مولوی صاحب 2 روٹی کافی نہیں، 2 روٹی کافی نہیں، 2 روٹی کافی نہیں. اس نے کہا حضرت کافی نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا مولوی صاحب میرے سامنے کھا لو گے زائد. اسے درخواست یہ دی تھی کہ 2 روٹی کافی نہیں، میری 3 روٹی جاری کر دی. تو حضرت نے کہا مولوی صاحب میرے سامنے 3 روٹی کھا لو گے؟ اس نے کہا حضرت کھا لوں گا. کہا جاؤ مولوی صاحب بلاؤ، میں بلاؤں گا. ایک چند روز کے بعد ایک دن حضرت مطبخ میں جا کر بیٹھ گئے. جب وہ طالب علم کھانا لینے کے لیے آیا تو حضرت نے کہا مولوی صاحب یہاں آ کر بیٹھ کے کھاؤ، یہاں بیٹھ کے کھاؤ. کیونکہ پہلے سے معلوم ہے تو بھوکا رہ کر آئے گا. وہ 2 روٹی اور دال، دوپہر کو دال لی تھی، 2 روٹی اور دال لی تھی. وہ حضرت کے پاس آ کر بیٹھ کر کے کھا گیا، روٹی بھی کھا گیا دونوں، دال بھی کھا گیا. کہا حضرت اور چاہیے، تو اور اسے دال دی گئی، روٹی دی، وہ کھا گیا. کہ حضرت اور چاہیے.
اور دی وہ بھی کھا گیا ہے، چلیں حضرت اور چاہیے. یوں ہوتے ہوتے 7 روٹی کھائی اس نے. جب 7 کے بعد جو کہا حضرت اور چاہیے، تو حضرت شیخ العرب نے کہا مسا بند کرو، مسا بند کرو، کل سے 3 روٹی ملے گی، کل سے 3 روٹی ملے گی، بند کرو، کل سے 3 روٹی ملے گی. تو یہ جیسے اس کے 2 روٹی کافی نہیں ہوتی تھی، یہی مطلب ہے کافی نہ ہونے کا. لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب. یہ حدیث ہی کے بے عینی الفاظ ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة. سند بہت اعلیٰ درجے کی. حضرت مغیرہ یہ فرماتے ہیں، یہ قصہ ہے وہی تبوک کے سفر کا جس میں حضور نے ناسیہ پر مسح کیا تھا. یہ وہی واقعہ ہے. رات کے پچھلے حصے میں حضور نے حضرت مغیرہ کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آ جاؤ. تو روڈ سے ہٹ کر حضور نے بھی اپنا اونٹ روڈ سے ایک طرف کر لیا، انہوں نے بھی اپنا اونٹ روڈ سے ایک طرف کر لیا، اور روڈ سے ایک طرف ہو کر کے دونوں نے اونٹ بٹھائے، اور بٹھا کر کے حضور وہاں سے بڑے استنجے کو تشریف لے گئے. تو حضرت مغیرہ جہاں کھڑے تھے وہاں سے بہت دور نکل گئے. کتنا دور اللہ جانے. یہ جو دور نکلنا ہے یہ بھی پردے کے لیے. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. مذهب یہ یہاں مصدر میمی لہابن، لہابن جیسے مصدر ہے ایسے یہ مذہب بھی مصدر میمی ہے. مذہب یعنی جانا. اور ابعد یہ باب افعال ہے. باب افعال عام طور پر متعدی بن جاتا ہے لیکن کبھی کبھی لازم بھی ہوتا ہے. یہاں لازم ہے، متعدی نہیں. پس دوری اختیار کی حضور نے جانے میں، یہ اس کا ترجمہ ہے. فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ، پس دوری اختیار کی. متعدی کا ترجمہ نہیں، لازم کا ترجمہ. پس دوری اختیار کی حضور نے جانے میں، یعنی جہاں وہ حضرت مغیرہ کھڑے تھے وہاں سے کافی دور حضور تشریف لے گئے حاجت کے لیے. وفي الباب عن عبد الرحمن بن ابي قراد وابي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ایک دوسری حدیث شریف جس کی سند حضرت نے نہیں پیش کی، دوسری کتابوں میں سند ہے. جب آدمی اسٹیشن پہنچتا ہے اور گاڑی آنے میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ابھی دیر ہو تو کوئی مناسب جگہ ڈھونڈتا ہے بیٹھنے کے لیے. گرمی ہو تو مناسب جگہ کون سی ہے؟ جہاں پنکھا ہو. تو پلیٹ فارم پر ڈھونڈے گا کہاں پنکھا چل رہا ہے. سردی ہو تو ایسی جگہ ڈھونڈے گا جہاں ہوا نہ لگے. بارش ہو تو ایسی جگہ ڈھونڈے گا جہاں بارش میں برسات کی چھینٹیں نہ آئے. غرض پلیٹ فارم پر جیسے مناسب جگہ ڈھونڈ کر کے آدمی سامان رکھ کر کے وہاں گاڑی کے انتظار میں بیٹھتا ہے. اسی طرح سے حضور کے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے اور وہ قافلے کہیں پڑاؤ کریں گے تو اب ہر آدمی ٹھہرنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈے گا. کوئی درخت ہو، اس کا سایہ ہو، گرمی میں جگہ ہموار ہو، اینٹ پر روڑے پتھر وہاں پڑے ہوئے نہ ہو. غرض مختلف اعتبارات سے آدمی ڈھونڈے گا کہ مجھے میں کہاں پڑاؤ ڈالوں، کہاں ٹھہروں. تو ٹھہرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈتا ہے اور پھر وہاں ٹھہرتا ہے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پیشاب فرمانا ہوتا تھا تو حضور کو پیشاب کرنے کی مناسب جگہ ڈھونڈتے تھے.
اور مناسب جگہ ڈھونڈ کر وہاں پیشاب کرنا۔ یہاں کیا مناسب دیکھنا ہے؟ کئی باتیں دیکھنی ہیں۔ ایسی جگہ پیشاب کرے کہ بے پردگی نہ ہو، ایسی جگہ پیشاب کرے جہاں زمین سخت نہ ہو، تو زمین سخت ہے تو اس کو پیشاب ٹکرا کر کے چھینٹے آئیں گے۔ ایسی جگہ بیٹھے جہاں ہوا مخالف نہ ہو، ہوا مخالف ہے تو پیشاب اپنے اوپر آئے گا۔ غرض یہ مختلف چیزیں آدمی سوچ کر کے مناسب جگہ ڈھونڈ کر کے پیشاب کرتا ہے۔ حضور کا یہ معمول، اس کے لیے حضرت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بڑا شاندار۔ یہ عربی میں چونکہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، اس لیے مجھے اتنی لمبی چوڑی بات بیان کرنی پڑی۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا۔ ترجمہ: حضور مناسب جگہ تلاش کیا کرتے تھے اپنے پیشاب کرنے کے لیے۔ مکانن کا ترجمہ یرتادو میں آ گیا۔ حضور مناسب جگہ تلاش کیا کرتے تھے اپنے پیشاب کرنے کے لیے، جس طرح سے مناسب جگہ تلاش کرتے تھے سفر میں ٹھہرنے کے لیے۔ سفر میں جب پڑاؤ کرتا ہے آدمی تو ٹھہرنے کے لیے جس طرح سے مناسب جگہ تلاش کرتا ہے، اسی طرح سے حضور پیشاب کے لیے بھی مناسب جگہ تلاش کیا کرتے تھے۔ یرتادو پر حاشیہ ہے، اسے دیکھو۔ یطلب مکانا لینا لئلا یرجع الیہ رشاش بولہ والارتیاد التطلب واختیار الموضع۔ ارتیاد کے معنی ہے مناسب جگہ تلاش کرو، اور پیشاب کے لیے مناسب جگہ اس لیے تلاش کرتے تھے تاکہ حاشیے میں حضرت ابو سلمہ، حضرت مغیرہ سے روایت کرنے والے ابو سلمہ ہیں۔ ابو سلمہ بڑے آدمی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ العشرۃ المبشرۃ بالجنۃ، پورا جملہ یوں ہے، العشرۃ المبشرۃ بالجنۃ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضور نے جنت کی خوشخبری صرف ان 10 کو نہیں سنائی، بعض حضرات نے تمام روایتوں کو تلاش کر کے ان صحابہ کو اکٹھا کیا ہے جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، تو وہ 50 سے زیادہ ہیں۔ 50 سے زیادہ صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ پھر یہ عشرہ مبشرہ کیوں کہلاتے ہیں؟ ان کو ایک مرتبہ حضور نے ایک ہی سلسلے بیان میں ایک ساتھ خوشخبری سنائی۔ یہ کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ایسے 10 کے نام لے کر مسلسل ایک ہی ساتھ خوشخبری سنائی تھی، اس لیے یہ عشرہ مبشرہ الگ ہو گئے۔ ورنہ ایسے صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے ایسے 50 سے زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کے یہ صاحبزادے ہیں اور خود بڑے آدمی تھے۔ ابو سلمہ اپنی ذات سے بڑے آدمی تھے۔ صحابہ کے آخری دور میں، صحابہ کا آخری دور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 50 ہجری تک صحابہ کا پہلا دور ہے، اور پہلی صدی کے پچھلے 50 یہ صحابہ کا آخری دور ہے۔ اس دور میں جو صغار صحابہ تھے وہ کبار صحابہ بن گئے، اور جو کبار صحابہ تھے وہ اللہ میاں کے رخصت ہو گئے۔ یہاں تک بات پہنچی تو روکو۔ آج میرے ماموں کا انتقال ہو گیا، اور حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ کے شاگرد تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے ڈابھیل میں جو آخری دورہ پڑھایا ہے 1352 ہجری، 1352 ہجری کے طالب علم تھے، بہت بڑے ذی علم آدمی تھے، اور میرے اندر جو کتابوں کا ذوق پیدا ہوا ہے وہ انہوں نے پیدا کیا۔ ان کے پاس بہت کتابیں تھیں، اور کسی کو ایک ورق ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اپنی کتابوں کو ہاتھ نہیں۔ صرف جب میں طالب علم تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ تم میری کتابوں میں سے جو کتاب چاہو لے جاؤ، اور میں ان سے پوچھتا بھی نہیں تھا، گھر ماموں تھے، گھر میں جا کر جو کتاب لے آتا ہے،
اور طالب علم کے زمانے میں میرے پاس بہت کتابیں تھیں، وہ سب ماموں کی تھی۔ پھر جب مجھے ذوق پیدا ہو گیا اور میں نے اپنی کتابیں خریدی تو پھر ماموں کی سب کتابیں ان کو واپس کر دی، پھر انہوں نے بھی ایک مدرسے میں دے دی۔ بہرحال وہ حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے، رات دن مطالعہ ان کا کام تھا، بہت ذی علم آدمی تھے۔ آج انتقال ہو گیا ہے اور اس وقت گھر سے جنازہ چل رہا ہے، قبرستان جنازہ جا رہا ہے، 7 بجے جنازہ چلنے والا ہے۔ لہذا ان کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میرے خاندان کے بہت بڑے آدمی تھے، لہذا 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھو، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، ایصال ثواب کرو اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، پھر آگے چلیں۔ کہ جب آئندہ جب یہ اصطلاح استعمال کریں اسے سمجھ لیں، صحابہ کا آخری دور یعنی پہلی صدی کا آدھا، یہ صحابہ کا پہلا دور ہے، کیوں؟ جس میں سب اکابر صحابہ موجود تھے، اور 50 ہجری تک بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر پچھلے جو 50 ہیں ان میں جو صغار صحابہ تھے یعنی حضور کے زمانے میں جن کی عمریں کم تھیں، جیسے حضرت انس، حضرت ابن عباس، حضرت جابر، یہ جو صغار صحابہ تھے حضور کے زمانے میں جن کی عمریں کم تھی، اب یہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور اب پوری امت کی زمان انہی حضرات کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ جو صغار صحابہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں مدینہ منورہ میں 7 تابعی ایسے تھے جن کے فتوے صحابہ کی موجودگی میں چلتے، وہ مدینہ کے فقہائے 7 کہلاتے۔ ان فقہائے 7 میں ابو سلمہ کا نام بھی شامل ہے۔ وابو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، مغتسل مانے غسل خانہ، غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کی سند ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن۔ حدیثوں میں تابعین کے طبقے میں جب حسن مطلق آتا ہے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتا ہے، اور صحابہ کے طبقے میں جب حسن مطلق آتا ہے تو حضرت حسن مراد ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ تابعین کے طبقے میں جب حسن مطلق آئے تو حسن بصری ہیں، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی، اور مجتہدین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے زمانے یہ تھے بصرہ کے، یہ کوفہ کے قریب ہے بصرہ، جتنا مظفر نگر میں اور سہارنپور میں فاصلہ ہے اتنے فاصلے سے کوفہ اور بصرہ 2 شہر ہیں، آج بھی ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کہلاتے ہیں، یہ بصرے میں تھے، اور یہی حسن بصری خواجہ بصری کہلاتے ہیں، خواجہ حسن بصری کہلاتے ہیں، اس لیے کہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ خواجہ حسن بصری پر ہو کر گزرتے۔ شاید کوئی سلسلہ ہوگا لیکن ایک سلسلہ ہے جو ان سے ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق پر جاتا ہے، ورنہ تصوف کے سارے سلسلے حضرت حسن پر ہو کر، حضرت علی پر ہو کر حضور پر جاتے ہیں۔ تو بڑا مقام ہے ان کا۔ وہ ان کے زمانے میں بصرے ہی میں انہی کے ٹکر کے ایک دوسرے بڑے مول صاحب تھے، ان کا نام تھا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔